العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ عزیزان محترم، آج ہم قرض کے حوالے سے بات کریں گے۔ ایک قرضہ دینا کیسا ہے، کیونکہ میرے پاس ایک سوال آیا تھا۔ اس سوال یہ تھا کہ اگر ہم کسی کو قرضہ دیتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے کسی کو 10,000 روپے دیے اور اس نے ایک وقت ہم پر کہا ہے کہ بھائی میں یہ 10,000 روپے جو ہیں وہ 1 مہینے میں لوٹا دوں گا، تو دینے والے نے کہا کہ اگر تم نہیں لوٹا پاؤ گے تو میں تم پر پینلٹی لگا دوں گا، یعنی 12,000 روپے لوں گا، 14,000 روپے لوں گا۔ تو میں نے انہیں سمجھایا، میں نے بولا یار یہ تو سیدھا سیدھا سود میں آتا ہے۔ تو کہنے لگے نہیں، یہ سود میں نہیں آتا، بلکہ ایسا کرنا جائز ہے اور اسلام میں ایسا کرنا جائز ہے اور یہ سود میں نہیں آتا۔ تو میں نے کہا نہیں یار، یہ سود میں نہیں آتا اور ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو مزید اس پر بوجھ آ جائے گا۔ ایک تو پہلے ہی 10,000 روپے آپ کے نہیں دے پا رہا، اوپر سے 12,000 روپے کہاں سے دے گا؟ تو یہ تو پہلے ہی اس پر 4 روپے بوجھ آ جائے گا، تو 12,000 روپے وہ کہاں سے دے پائے گا آپ کے؟ تو یہ صورت ظاہر سی بات ہے بوجھ کی نظر آ رہی ہے۔ تو ایک مسلمان پر بوجھ ڈالنا جو ہے نا، اس کو تنگ کر دینا کہ نہیں بس تمہیں دینا ہی دینا ہے 12,000 روپے، کیونکہ تم نے وعدہ خلافی کری، وعدے کے مطابق میرے پیسے نہیں لوٹا پائے۔ تو عزیزان محترم، یاد رکھیے گا کہ ہمارا اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا کہ کسی پر ہم بوجھ بن جائیں یا کسی پر ہم بوجھ ڈال دیں، بلکہ ہمارے کو تعلیم یہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ قرآن مجید اور قرآن رشید میں ارشاد فرماتا ہے، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو۔ اب کہاں تک مہلت دینی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آسانی تک مہلت دو، اور اس کا قرضہ بالکل چھوڑ دو، یعنی معاف کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جانو۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ قرض کے حوالے سے جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے قرآن مجید اور قرآن رشید کی، وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 280، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم قرض دار کو مہلت دو۔ وہ کتنی مہلت دینی ہے؟ اس کی آسانی تک، یعنی جب وہ بالکل ریلیکس ہو جائے اور تمہارا قرضہ دینے میں بالکل اس کو آسانی ہو تب تک اسے مہلت دو، یعنی اسے تنگ نہ کرو، گالیاں نہ دو، ذلیل نہ کرو، طنز نہ کرو اس کے ساتھ، اس کو جو ہے چھیڑو نہیں کہ یار تم نے تو میرا قرضہ لیا ہوا ہے، ذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو اس کو قرض کے حوالے سے۔ اور یہ بوجھ ڈالنا کہ تم نے میرا قرضہ 1 مہینے میں نہیں دیا تھا، اب تو میں جو ہے وہ 20,000 روپے میں نے تمہیں دیے تھے، میں تم سے 25,000 روپے لوں گا، 5,000 روپے جو ہے وہ قرض کی صورت ہو گئی ہے۔ تو یہ جو 5,000 روپے ہے نا، یہ سیدھے سیدھا سود نہیں آتی، کیونکہ آپ ایک تو سود میں، دوسرا آپ اس کی جو ہے نا دل آزاری بھی کر رہے ہیں، اس کو اور تنگی میں ڈال رہے ہو، مشکل میں ڈال رہے ہو۔ لیکن قرآن مجید قرآن رشید میں یہ تعلیم نہیں دیتا، ہمارا اسلام ہمیں یہ تعلیم نہیں دیتا۔ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ اسے آسانی تک کی مہلت دو، اور اگر تم اسے نہیں، اگر اس کو آسانی تک کی مہلت دے رہے ہو، اس کے باوجود بھی وہ نہیں دے پا رہا ہے، یعنی اس کے بعد پیسے نہیں ہو پا رہے ہیں، تو معاف کر دو بالکل۔ اور یہ معاف کرنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایک تاجر جو ہے وہ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا، پھر جب یہ دیکھتا کہ کوئی مجبور ہے تو اپنے آدمیوں سے کہتا کہ اسے مہلت دے دو، اسے مہلت، صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ اسے مہلت دے دو، اور اگر یہ پھر بھی نہ دے پائے تو اسے معاف کر دینا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کے ذریعے سے ہمیں بھی معاف فرما دے۔ جب وہ مر گیا تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت سیدنا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے قرض کے حوالے سے، حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن تکلیفوں سے نجات دے دے تو وہ کسی مفلس کو مہلت دے یا اسے اس کا قرضہ معاف کر دے۔ یعنی کوئی ایسا انسان ہے جو بیچارہ قرض تو اس نے لے لیا ہے لیکن وہ دے نہیں پا رہا ہے، تو اسے مہلت دے دے، اور اگر مہلت بھی دینے کے باوجود بھی وہ نہیں دے پا رہا ہے تو اسے معاف کر دے۔ یا دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ پیارے آقا محمد مصطفیٰ، یہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرض معاف کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ قیامت کے دن تمہیں اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا، جبکہ کوئی سایہ اس وقت کام نہ آئے گا۔ یہ بھی ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اپنی کتاب ترمذی صحیح میں لائے۔
دوسری تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جو بیچنے اور خریدنے اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے. بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی بیچنے میں اور خریدنے میں اور تقاضا کرنے میں آسانی کرے. یہاں پر ایک اور حدیث ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گزشتہ زمانے میں ایک شخص کی روح قبض کرنے جب فرشتہ آیا تو مرنے والے سے سوال کیا گیا کہ تجھے اپنا کوئی اچھا کام یاد ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، مجھے کوئی اپنا اچھا کام یاد نہیں. اس سے کہا گیا کہ غور کر کے بتا. اس نے کہا صرف یہ عمل تھا کہ دنیا میں لوگوں سے میں تجارت کیا کرتا تھا اور لوگوں کو مہلت دیا کرتا تھا، یعنی میں کسی کو قرضہ دیا کرتا تھا، اس کو مہلت بھی دیا کرتا تھا، صرف یہ عمل تھا. تو اللہ تعالیٰ تو اور تنگ دستوں کو، یعنی جو تنگ دست ہوتا تھا، قرضہ نہیں دے پاتا تھا، اس کا قرضہ بھی معاف کر دیتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتے سے فرمایا کہ اس سے درگزر فرماؤ اور اسے چھوڑ دو. عزیزان محترم، اس کے علاوہ بھی کئی فضائل ہیں، اہمیت بیان کی گئی ہے قرض کے حوالے سے کہ قرض جو ہے کسی تنگ دست پر اگر کوئی ایسی بات ہو جائے کہ وہ نہ دے پائے قرضہ، تو ہمارا یہ جو ہے وہ فرض بنتا ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے. ویسے بھی قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ایک بھائی کے لحاظ سے، بطور مسلمان کے لحاظ سے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے آسانی پیدا کریں، نہ کہ اس کو تنگ کریں، اسے ذلیل کریں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہی وقت ہمارے پہ آ جائے تو ظاہر سی بات ہے اگر ہم کسی پر رحم کریں گے تو جب وہ وقت ہمارے پہ اللہ نہ کرے، اور دیکھیں مشکل اور آسانی انسان کی زندگی کا حصہ ہے اور آنے آتی رہتی ہے، تو اگر وہ وقت ہمارے پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.